حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک جو ہے وہ مرد و خواتین سب مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ جب نماز ہوتی تھی تو سب سے پہلے مرد ہوتے بڑے عمر کے، پھر اس کے بعد نابالغ بچے ہوتے، پھر اس کے بعد خواتین ہوتی تھیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ بہترین صف مردوں کی سب سے پہلی صف ہے اور بدترین صف سب سے آخری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے پہلی صف جو ہے وہ امام کے قریب ہے تو وہ فضیلت کا باعث ہے، اور سب سے آخری صف جو ہے وہ عورتوں کے قریب ہے۔ سب سے آخری صف عورتوں کے قریب ہونے کی وجہ سے سب سے بری ہے، سب سے بری ہے، اور عورتوں کی سب سے پہلی صف بری ہے کیونکہ وہ مردوں کے قریب ہے، اور سب سے آخری صف جو ہے وہ عورتوں کی بہترین صف ہے کیونکہ وہ مردوں سے دور ہے۔ اب یہ وہ عمل ہے کہ جس کے اوپر اللہ پاک نے بخشش کا وعدہ فرمایا۔ ہر نماز کے درمیانی اوقات کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نمازوں کی ادائیگی سے معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، لیکن اس نماز کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صف جو مردوں کی عورتوں کے قریب یا عورتوں کی مردوں کے قریب ہو ان کو بری ترین صف ارشاد فرما رہے ہیں۔ چہ جائے کہ ہم ایک ڈیسک پر بیٹھ کر، ایک کلاس میں بیٹھ کر، ایک مرد و عورت پروفیسر کے سامنے بیٹھ کر، ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر ہم جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں۔ سمجھ آئی بات؟ اس سے پھر برائیاں ہی جنم لیں گی۔ یاد رکھیں یہ جو یونیورسٹیاں اور سکول کالج چاہے مدارس ہی کیوں نہ ہو، چاہے مدارس ہی کیوں نہ ہو، الحمدللہ مدارس میں ابھی تک تو یہ ماحول نہیں ہے، اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ جہاں پر مخلوط تعلیم ہوتی ہے وہاں پر گندگی اور غلاظت ضرور جنم لیتی ہے، گندگی اور غلاظت ضرور جنم لیتی ہے۔ اپنی زبان کو کنٹرول نہ کرنے والے جن کی زبانیں بری ہیں یقیناً ان کی تربیت بھی برے لوگوں نے کی ہوئی ہوگی، اس لیے وہ مدارس پر تو بکواسات کرتے ہیں لیکن یونیورسٹیوں میں جو گندگی ہوتی ہے اس کے متعلق تذکرہ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ حدیث کی روشنی میں فرمائی ہے۔ جب نماز ہی مخلوط طریقے سے پڑھنا فتنے سے خالی نہیں ہے تو پھر مخلوط تعلیم کہاں فتنے سے خالی ہوگی؟